بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل دلچسپ کہانیاں پر آپ سب کا ویلکم ہے۔ ویڈیو بنانے والے ہر نیو ممبر سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو آٹومیٹیکلی ملتی رہے۔ آپ کا صرف چینل کو سبسکرائب کر لینا بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں نماز دوسرا اہم ترین رکن ہے جو کلمہ توحید کے بعد اہم ہے، اور اسی رکن کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نماز کو قائم کرنے والے ہی نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت گرا دی۔ یہی نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی دینی، روحانی، طبی، سائنسی اور دنیاوی فوائد پہنچانے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ نماز کو ترک کرنے والا کیسے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جنہیں بڑے سے بڑا دولت مند ساری دولت لٹا کر بھی حاصل نہیں کر پاتا، مگر ایک سچے نمازی کے پاس یہ دولت موجود ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع ہی کیوں ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے راز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ضرور حیران کر دے گا۔ سفر و حضر کا مقام ہو، جنگ کا میدان ہو، بیماری کی حالت ہو، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر، مسلمان چاہے کسی خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی، گھٹن مشکل سے گزر رہا ہو، نماز قائم کرنا اس پر فرض ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کی رکعتیں مختلف ہیں، مگر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم تمام فرشتوں کو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتوں جب سجدے سے اٹھے تو اللہ پاک نے شیطان کو مردود قرار دے کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا، جس پر تمام سجدہ کرنے والے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ کچھ محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد آدم سے عہد لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا، اس وقت جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے، مگر کافروں کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا، تو دوبارہ سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی۔ یہاں تک کہ نماز میں 2 سجدے لازم ہو گئے مگر رکوع ایک ہی رہا۔ یہ ایک سجدہ انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سائنس اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان خالی گوشت، پوست و ہڈیوں کا مرکب، ایک خالی پتلا نہیں، یہ خاکی وجود اپنے اندر ایک نوری جوہر کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ ہر انسان کا جسم 3 جنریٹر پر مشتمل ہے۔ نماز کی نیت کر لینے کے بعد جب انسان کعبہ کی جانب رخ کر کے کانوں کی جڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو کان کی لو میں موجود ایک خاص قسم کی برقی رو اپنا پیغام دماغ کی طرف پہنچاتی ہے، جس سے ان خلیوں کو چارجنگ پہنچتی ہے جسے شعور نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ برقی روح کے ذریعے پہنچایا گیا دماغ کو یہ پیغام دماغ کے اس حصے کو روشن کر دیتا ہے جس میں روحانی صلاحیتوں کا پیغام رکھا ہوتا ہے، جس کا اگلا کنیکشن ہاتھوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو زیر ناف جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے جو انسان کو جنسی نظام کو قائم کرنے میں طاقت مہیا کرتا ہے۔ تکبیر اولی کے لیے اٹھائے جانے والے دونوں کانوں تک ہاتھ ہی ہمارے بازو پٹھوں میں ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں، جس سے گردن کے پٹھوں اور شانوں کو طاقت ملتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دل کے مرض جیسی جان لیوا بیماری میں یہ ورزش انتہائی مفید ہے اور فالج کے امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کانوں کے نیچے ہاتھ لگانے کے بعد جب مسلمان دونوں ہاتھ باندھے نظروں کا سجدے کے مقام پر رکھ کر قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں پاؤں پر برابر وزن ہونے کی وجہ سے دل پر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کی قوت و مدافعت و یکسوئی کو طاقت بخشتا ہے۔
قیام کے بعد رکوع کی حالت میں پروردگار کے سامنے جھکنے سے کمر درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ رکوع کرنے کی صورت میں جسم کے اوپر والے حصے میں جھٹکے کی وجہ سے خون پمپ کرتا ہے۔ رکوع سے دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑے ہونے پر چہرہ اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا ہوتا ہے وہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک بڑھنے کی وجہ سے فالج اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق سجدے کے طرز پر جھکنے سے دماغ کی شریانوں کی جانب خون کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی طرف خون کا پہنچانے کا کوئی عمل نہیں ہے، صرف واحد ایک یہ سجدہ ہی دماغی اعصاب اور سر کے دوسرے حصوں کی جانب خون متوازن کرتا ہے، جو دماغ و نگاہ کو تیز کر دیتے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے جلسے کی حالت میں بیٹھنے سے گھٹنوں کو قوت ملتی ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد جب دونوں کندھوں کی جانب چہرے کو پھیرتے ہوئے سلام کرتے ہیں تو اس وقت گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص نماز نہ پڑھنے والے شخص کی نسبت حشاش بشاش رہتا ہے۔ یہ عمل صرف ہمیں اسی صورت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے جب اللہ کی اس عظیم نعمت کو پوری یکسوئی توجہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کے پابند ہو سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے عمل میں کتنے حقائق پوشیدہ ہیں، یہ سب تو ہم اچھی طرح جان چکے ہیں۔ اب ہم اس امریکی ڈاکٹر کی ریسرچ کو جو اس نے نماز کے عمل کو دیکھتے ہوئے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ڈاکٹر نے جب اپنی ریسرچ کو مکمل کرنے کے بعد نماز میں پوشیدہ راز کو سمجھا تو کہنے لگا، میرا دل کرتا ہے میں نماز کو پورے ملک کے لیے لاگو کر دوں، کیونکہ میری ریسرچ نے مجھے نماز کے اندر وہ راز دکھائے ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسانی دل پمپ کی مانند یہ پمپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے سسٹم بھی رکھتا ہے۔ انسان کے کھڑے ہونے یا بیٹھے ہونے کی حالت میں انسان کے جسم کے نچلے حصے میں وزن کی وجہ سے پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ انسانی دل جسم کے نچلے حصے کو تو خون مہیا کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل سے اوپر والے حصے کی جانب خون نہیں پہنچایا جاتا۔ دل کے اوپر والے حصے کو خون مہیا تبھی کیا جا سکتا ہے جب انسان کا سر نیچے کی جانب جھکا ہو اور دل سر سے اوپر ہو جائے۔ سجدہ کرنے والا شخص اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے۔ جب وہ سجدے کو تھوڑا لمبا کرے تو اس کو چہرے کی شریانوں میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ دراصل وہ طویل سجدہ کرنے کی صورت میں خون کی ان رگوں تک سپلائی ہوتا ہے جو پمپ کے سر کے نیچے ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی۔ دنیا کا ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ انسان بیٹھا لیٹا ہو یا چلنے کی حالت میں ہو، اس کا دل نیچے ہوتا ہے اور سر یعنی دماغ کا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ انسان کے پورے وجود میں اگر مین حصہ ہے تو وہ دماغ ہے، اور اس کی رگوں کو خون مہیا کرنے کا ایک ہی واحد حل سجدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور 5 وقت سجدہ کرنے سے نہ صرف طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ نماز پڑھنے والے شخص کی زندگی پرسکون و خوشگوار گزرتی ہے، اور آخرت میں جو انعامات اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے وہ مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی فیملی کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ویڈیو دیکھ کر نماز کا پابند ہو جائے اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے، اور آپ کا ایسا کرنے سے ہماری بہت ساری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔